ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لائے، منبر رسول پر چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ اس کے بعد نماز ادا کی، خطبہ ہوا، نماز ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام وہیں بیٹھے رہے جب تک کہ یہ معلوم نہ کر لیں کہ آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی، آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی۔ پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم نے آج سے پہلے یہ عمل نہیں دیکھا کہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین، اب آپ نے کس بات پر آمین کہا ہمیں تو وہ نہیں سنائی دیا، تو اے اللہ کے رسول ہمیں بھی یہ مسئلہ بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جس وقت میں پہلا پاؤں سیڑھی پر رکھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے کان میں آ کر یہ بات کہی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے، جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اس کے باوجود بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے، اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اس کے باوجود بھی وہ کوتاہیاں کرے، اس کے باوجود بھی وہ اس میں عبادت نہ کرے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہ رکھے، اس کے باوجود بھی وہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد نہ کرے، اس کے باوجود بھی وہ نماز نہ پڑھے، اس کے باوجود بھی وہ قرآن نہ پڑھے، اس کے باوجود بھی وہ گناہوں کو نہ چھوڑے، تو ایسا شخص برباد ہو جائے۔ اب اگر توبہ نہیں کرے گا تو کب توبہ کرے گا؟ کون سا دن ایسا آئے گا، کون سا مہینہ ایسا آئے گا جس میں یہ اپنے زندگی کو بدلے گا؟ تو ایسا شخص برباد ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا آمین۔ بد دعا دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، جو کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اللہ نے بھیجا ہے کہ رمضان المبارک کی عظیمت بتانے کے لیے، رمضان المبارک کی قدر بتانے کے لیے کہ مسلمانوں اس رمضان المبارک کی قدر کر لو، اس رمضان المبارک کی قدر کر لو، ورنہ جبرائیل کی بد دعا ہے اور آمین کہنے والے امام الانبیاء ہیں۔ تو ایسی بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ کوئی بھی شک نہیں رہے گا کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیں، اور جبرائیل علیہ السلام جو کہ خود فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی زبان مبارک سے وہ بد دعا کے الفاظ کہلوا دیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بد دعا پر آمین کہہ دیں، تو مسلمانوں اس رمضان المبارک میں اپنی بخشش کروا لو، اس رمضان المبارک میں اللہ کی خوب عبادت کر لو۔ اسی طرح دوسری سیڑھی پر جب میں نے پاؤں مبارک رکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے کان میں ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے، جس مسلمان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا آمین۔ اسی طرح تیسری سیڑھی پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قدم مبارک رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کان مبارک میں یہ بد دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں، جس شخص کو، جس مسلمان کو اس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پا جائیں اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے والدین کے ذریعے سے اللہ کو راضی نہ کروا سکے، اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو ایسا شخص بھی برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تین بد دعائیں ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے، کہ جن سے بچنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ موجود ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، تو جو زندگی کے بقیہ دن باقی ہیں، جو رمضان المبارک کے بقیہ دن باقی ہیں، میرے عزیزو اس کا روزہ رکھ لیں۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔